السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 178 تا 180 احادیث ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان تمام احادیث پر ایک ہی باب ہے، باب الوضوء من القبلہ، بوسہ لینے سے وضو کا مسئلہ، یعنی بیوی کا بوسہ لینے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ راجع بات نہیں ٹوٹتا۔ 178 نمبر حدیث، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحییٰ و عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن ابی روق عن ابراہیم تیمی عن عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلها ولم يتوضأ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا اور وضو نہیں کیا۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ سنن نسائی 170 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کے کئی ایک شواہد ہیں۔ نصب الرایا جلد 1 صفحہ 71-76، سنن دارقطنی جلد 1 صفحہ 136 میں اس کے شواہد آپ کو ملیں گے۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال ابو داؤد وهو مرسل، یہ مرسل ہے۔ و ابراہیم تیمی لم یسمع من عائشہ، ابراہیم تیمی نے امی عائشہ سے نہیں سنا، شیئن کچھ بھی نہیں سنا۔ قال ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا، وقذا رواہ الفریابی وغیرہ، اسی طرح اس حدیث کو فریابی وغیرہ نے بھی بیان کیا ہے۔ قال ابو داؤد نے کہا، ومات ابراہیم تیمی، ابراہیم تیمی فوت ہو گئے تھے، ولم یبلغ 40 سنہ، اور ان کی عمر ابھی 40 سال بھی نہیں تھی، یعنی 40 سال سے پہلے بیچارے وفات پا گئے تھے۔ وکان یکنا ابا اسماء، ان کی کنیت ابو اسماء تھی۔ حدیث نمبر 179، قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع قال حدثنا الاعمش عن حبیب عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل امرأة من نسائہ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیا، ثم خرج للصلاة ولم يتوضأ، پھر آپ نماز کی طرف نکلے اور وضو نہیں کیا۔ عروہ کہتے ہیں، میں نے کہا لہا، امی عائشہ سے، من ہی الا انت فضاحکت، یہ آپ ہی ہوں گی تو وہ ہنس دیں۔ امام ابو داؤد اس کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، قال ابو داؤد ہاکذا رواہ زائدۃ و عبد الحمید الحمانی، اسی طرح اس کو روایت کیا ہے زائدہ اور عبد الحمید حمانی نے سلیمان الاعمش سے، عن سلیمان الاعمش۔ یہ حدیث 179 نمبر حسن درجے کی ہے۔ امام ترمذی نے بھی اس کو نکالا، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 86 ہے، اور ابن ماجہ نے بھی حدیث نمبر 502 ہے، اس کے بھی شواہد ہیں، اور سابقہ حدیث کی یہ وضاحت بھی ہے۔ 178 نمبر بھی امی عائشہ کی حدیث تھی، اور یہی حدیث تھی۔ 179 بھی یہی ہے، سندوں کا اختلاف ہے۔ 180 نمبر حدیث، قال حدثنا ابراہیم بن مخلد الطالقانی قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الاعمش قال حدثنا صحاب لنا عن عروہ المزنی عن عائشہ بهذا الحدیث۔ 178 نمبر حدیث کی سند مختلف ہے، آگے سند وہی ہے ساری۔ قال ابو داود قال یحییٰ بن سعید القطان لرجل احکی ان هذین، یعنی حدیث الاعمش، هذا عن حبیب وحدیثه بهذا الاسناد فی المستحاضہ۔ امام ابو داود فرماتے ہیں، یحییٰ بن سعید القطان نے ایک شخص سے کہا، میری طرف سے یہ بات بیان کرو۔ یہ اعمش کی حبیب سے یہ روایت، اور اسی سند سے مسئلہ استحاضہ والی روایت جس میں ہے انہا تتوضأ
لکل صلاح کہ استحاضہ والی عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. قال یحییٰ احکی انی انہما شبہ لا شیء. یہ دونوں یحییٰ نے کہا آپ میری طرف سے یہ بیان کریں کہ یہ دونوں حدیثیں نہ ہونے کے برابر ہیں یعنی ضعیف ہیں. شبہ لا شیء ایسی حدیثیں ہیں جیسے ان کا نہ ہونا اور ہونا دونوں برابر ہو، مطلب یہ ضعیف ہیں. قال ابو داود، پھر ابو داود رحمہ اللہ نے کہا وروی عن ثوری قال، امام سفیان ثوری سے مروی ہے انہوں نے کہا ما حدثنا حبیب الا عروہ المزنی، نہیں ہمیں بیان کیا حبیب نے مگر عروہ المزنی سے، یعنی تو مراد لیتے ہیں لم یحدثهم عن عروہ بن زبیر بشیء، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حبیب نے جو بھی روایات بیان کی ہیں وہ سب عروہ مزنی ہی سے ہیں، عروہ بن زبیر سے کچھ بیان نہیں کیا. یہ سند کا اختلاف بیان کر رہے ہیں. آگے فرماتے ابو داود رحمہ اللہ قال ابو داود وقد روى حمزہ الزیات عن حبیب عن عروہ بن زبیر عن عائشہ حدیثا صحیحا. امام ابو داود فرماتے ہیں کہ حمزہ زیات نے حبیب سے، اس نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے امی عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے اور یہ سند صحیح ہے. یہ تھا آج کا باب 178 تا 180. 3 حدیثیں امام ابو داود اس میں لائے ہیں، اور یہ جو تیسری حدیث 180 نمبر یہ بھی حسن درجے کی ہے. یہ سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ 126 ہے. اور سابقہ احادیث یعنی جو سابقہ 178 اور 79 ہیں یہ وہی حدیث ہے، بس سندوں کا اختلاف ہے. اب اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر شہوت کے زور پہ مزی خارج ہو تو پھر ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ مزی ناقض وضو میں سے ہے. منی کا نکلنا وہ غسل فرض کر دیتا ہے، مزی کا نکلنا وہ وضو کو فرض کر دیتا ہے. پھر یہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے مختلف سندوں کی طرف اشارہ کیا ہے. امی عائشہ سے روایت کرنے والے اور صراحت کروانے والے، سوال کرنے والے مزید وہ امی عائشہ کے بانجے عروہ بن زبیر ہی ہیں، اور دوسرے راوی عروہ مزنی ہیں، یعنی یہ دونوں الگ الگ راوی ہیں. عروہ بن زبیر امی عائشہ کے بانجے ہیں اور دوسرے راوی عروہ مزنی ہیں. ان سے محال ہے کہ یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی صراحت کروائیں. ایک بانجے کا بات کرنا اور ہے، ایک دوسرے کا بات کرنا اور ہے. اللہ اکبر. ابھی ہم کچھ سندوں پر بحث کرنا چاہتے ہیں. آج کے باب کی پہلی حدیث 178 نمبر حدیث ہے. اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، شیخین کے راوی ہیں سوائے ابو روق کے. ان کا نام عطیہ بن الحارث ہے اور یہ صالح ہیں، جیسے امام ابن معین نے کہا صالح، اور بعض محدثین نے کہا لیس بہ باس. یہ سند صحیح ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ یہاں ایک بڑا اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ سند تو صحیح ہے، کاش کہ یہاں انقطاع نہ ہوتا، جو امام ابو داود رحمہ اللہ خود اشارہ کر دیا ہے کہ ابراہیم تیمی نے امی عائشہ سے نہیں سنا. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیکن یقویہ انہ جاء موصولا من وجہ آخر عن عائشہ رضی اللہ عنہ، کہ اس کو تقویت پہنچاتی ہے وہ سند جو متصل آئی ہے دوسری سند سے امی عائشہ سے، اس میں انقطاع نہیں ہے الحمدللہ. اور وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ 179 نمبر ہے، اسی باب کی 179 نمبر حدیث ہے. یہی وجہ ہے کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے الجامع الکبیر کے آخر میں اس کو صحیح کہا ہے. ابو روق کا پورا نام ابو روق عطیہ بن الحارث الحمدانی الکوفی ہے. آپ کو امام محمد اور امام نسائی نے کہا لیس بہ باس،
ابن معین نے کہا صالح، ابو حاتم نے کہا صدوق، اور امام ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ باقی سارے راوی پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 179 نمبر حدیث، اس کے بھی سارے راوی ثقہ ہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ اور عروہ سے مراد عروہ بن زبیر ہے، جیسا کہ بعض صحیح حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری سند ذکر کی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، اس کی سند میں ایک راوی پہلی بار آ رہے ہیں، وہ ہیں عبد الحمید الحمانی۔ ان کا پورا نام عبد الحمید بن عبد الرحمن الکوفی ابو یحییٰ الحمانی ہے۔ حمان بنو تمیم کی طرف سے نسبت ہے، بنو تمیم کے قبیلہ حمان کی طرف نسبت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن معین نے کہا ثقہ، حمانی صاحب کو کہا کہ خود بھی ثقہ ہیں اور ان کے باپ بھی ثقہ ہیں، اور امام ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، جبکہ امام ابن سعد، امام احمد نے کہا ضعیف۔ اسی طرح امام مجلی رحمہ اللہ نے بھی کہا ضعیف، ضعیف الحدیث مرجع، آپ 202 ہجری میں فوت ہو گئے۔ اس کے بعد جو تیسری سند، تیسری حدیث ہے 180 نمبر، اس کو شیخ البانی صاحب نے 2 وجہ سے ضعیف کہا ہے۔ پہلی وجہ کہ اعمش کے شاگرد وہ مجہول ہیں، اعمش کے شاگرد مجہول ہیں، اور دوسری وجہ کہ ابن مغرہ یا ابن مغرہ یہ راوی ضعیف ہیں، ضعیف فی روایت ہے الاعمش خاصہ، جب یہ اعمش سے بیان کرتے ہیں تو یہ خاص طور پہ ضعیف ہوتے ہیں، اور جب یہ اعمش کے علاوہ بیان کرتے ہیں تو ان کی روایت صدوق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ روایت ابن مغرہ اعمش سے ہی بیان کر رہے ہیں، اعمش سے ہی بیان کر رہے ہیں، یہ وجہ ہے اس کے ضعیف ہونے کی۔ پھر شیخ البانی رحمہ اللہ نے یعنی یہ عروہ پر بات کی ہے، یہ عروہ مزنی نہیں ہے بلکہ یہ عروہ بن زبیر ہی ہیں، اس پر تفصیلی بات کی ہے۔ اسی طرح باقی اور بھی معلقات امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو بیان کی ہیں، ان پر بھی شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ نے الگ الگ تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ اسی طرح اون المعبود جلد 1 صفحہ 211 میں بھی اس حدیث پر مفصل دراسہ کیا ہے امام محدث شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے۔ بارک اللہ فیکم۔